بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، لیکن بیٹی کا حق یہ ہے کہ جب اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس کا گھر آباد کیا جائے تو یہ فریضہ ہے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ اس لیے جب ایک فرض ادا ہوتا ہے تو فرض کی ادائیگی دل کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتی ہے، اور فرض کی ادائیگی اگر سنت کے مطابق ہو جائے، شریعت کے مطابق ہو جائے، تو پھر ایک شکر اور واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ ایسے بگڑے ماحول میں جہاں رسمیں ہی رسمیں ہیں، اس میں آپ نے ہمیں رسموں سے نکال کر اس طرح سادگی کے ساتھ جو آپ کو پسند ہے ایسے نکاح کی توفیق دیا ہے۔ آپ کا بڑا احسان ہے، واقعی بڑی مہربانی ہے۔ اس لیے مومن جب بھلے کام کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ایک بھلا کام ہوا۔ بظاہر بیٹی جب گھر سے جاتی ہے تو باپ کے جی پر، ماں کے دل پر جو گزرتی ہے اس کیفیت کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا، سمجھا جا سکتا ہے، اور وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بیٹیاں ہوں اور رخصت ہو چکی ہوں، اس طرح سے کہ ان کا گھر آباد ہوا اور اپنے نئے گھر میں جا رہی ہیں وہ۔ اللہ اس بیٹی کو اور ہر بیٹی کو ایک ایسا گھر دے، ایک ایسا رشتہ دے جو اس کے دین اور دنیا دونوں کے لیے نافع ہو اور پرسکون زندگی گزار سکے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ صبر والے جیت جاتے ہیں۔ یہ کہنا تھوڑا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ صبر والے جیت جاتے ہیں، لیکن صبر جس چیز پر، جس عمل پر، جس واقعے پر، جس بات پر کیا جاتا ہے وہ مختلف قسموں کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو کسی واقعے سے دل چھلنی ہو جاتا ہے، کسی بات سے ایسا دکھ جاتا ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے صبر ہو نہیں سکتا، لیکن صبر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے صبر کی عادت ڈال لی جائے۔ مزاج کے خلاف ہوا کیا فرق پڑتا ہے، تو دنیا ہے، یہاں تو سب ہوتا ہی رہے گا۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جس کے ساتھ رہتا ہے اس کی خوبیاں تلاش کرنے لگے کہ اچھا یہ بات تو ضرور ایسی انہوں نے کہہ دیا یا ایسی پیش آ گئی، لیکن اس کے علاوہ کتنی خوبیاں ہیں۔ اب جب خوبی پہ نگاہ ڈالے گا اور ڈالنے کے بعد اس کا شکر بھی ادا کرے گا تو ایک طرف صبر، ایک طرف شکر۔ صبر کیا، اللہ مل گیا، شکر کیا تو یہی نعمت جس کے اندر ایسی کچھ کمیاں نظر آئیں جو زحمت کا سبب بن رہی تھیں، ہمارے صبر و شکر پر یہ رحمت کا سبب بن جائیں گی۔ اس لیے بچی کو سنا دو، اپنے لیے لازم کر لیں کہ کوئی بات پیش آ جائے گی، گھر ہے جہاں 4 لوگ رہتے ہیں، کیا اس گھر میں امی نے نہیں ڈانٹا، ابو نے نہیں ڈانٹا، پھر کیا پیار سے نہیں سمجھایا، کیا بہنوں میں اختلاف نہیں ہوا، وہاں پہنچ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری ساس ہے اور یہ میرے سسر ہیں، بلکہ یہی سمجھیں کہ میری ایک نئی امی ہیں، یہ میرے نئے ابو ہیں۔ مزاج کے سمجھنے میں کچھ وقت لگ ہی جاتا ہے۔ مختلف مزاج گھر میں 4 بہنیں ہیں تو 4 بہنوں کا الگ مزاج ہے، 4 بھائی ہیں ان کا مزاج الگ ہے۔ مزاج تو الگ الگ رہے گا ہی، اور اسی میں وہ بات پیدا ہوتی ہے جو ہم کسی اور کا مزاج ہمارے مزاج کے ساتھ اس طرح سے موافق نہیں آتا کہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس اختلاف کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ ایسے اور یہ ایسے کر رہے ہیں، سب نفسانی اور شیطانی دھوکے ہیں۔ وہی یہ مضامین بنا بنا کر دل کے اندر ڈالتا رہتا ہے تاکہ کسی صورت سے توڑ پیدا ہو جائے۔ جب ایسی بات پیش آ جائے، کسی بات پہ ساس نے کچھ کہہ دیا تو پہلے تو نکال دے دماغ سے کہ ساس ہے، یہ میری امی ہے۔ اگر ڈانٹ بھی دیا تو جا کے ان کے پاس بیٹھ جانا، ان سے لپٹ جانا، ان کے پیر پکڑ لینا، انہیں پیار کر لینا، اور یہی کہنا اپنی طرف سے کہ امی ابھی میں بچی ہوں، میں بھی غلطیاں کروں گی، میرے سے ہوگی،
میں جان کر نہیں کروں گی، لیکن کیا کروں، غلطی تو ہو ہی جائے گی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ اور 2-4 سال میں میری ماں کے پاس رہتی تو وہ مجھے اور تربیت میری کر دیتی، لیکن میں نے ماں کو چھوڑ کر ماں کے پاس ہی تو آئی ہوں، میں کہیں اور تو نہیں گئی۔ اگر میری تربیت میں آپ مجھے ڈانٹ دیں، بگڑ دیں، تو مجھے کیوں برا لگے گا، کیونکہ آپ تو میری بھلائی کے لیے کرے گی نا۔ اگر اس طرح کا انداز اپنایا گیا اور ابو سے یہ پوچھا گیا ابو آپ کے لیے کیا بنا دوں، ابو آپ کو کیا پسند ہے، امی آپ کو کیا پسند ہے، ہم نوکرانی بن کے نہیں جا رہے ہیں، لیکن کام کرنے میں ہم نوکرانی سے کم نہیں ہوں گے، یہ ہماری نیت ہو، اجر پورا پورا ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ پھر یہ کرنے کی عادتیں جو ہیں کام کرنے کی، چاہے مرد ہو یا عورت، یہ کام جو ہوتا ہے جس میں استعمال ہوتا ہے تو اس پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے، یہ صحت مند ہوتا جاتا ہے، اور جتنا یہ استعمال کم ہوتا ہے اتنی ہی صحت خراب ہوتی جاتی ہے۔ اگر مزاج کے خلاف آیا تو ایک بات میں پہلے کہہ چکا کہ اسے سوچنا نہیں ہے، سوچنا یہی ہوگا کہ کوئی بات نہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا، اور اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی عمر میں میری سادگی سے نکاح میرا ہو گیا، یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اور اس طرح کے دینی مزاج جو اس طرح کی سادگی پر ہر طرح سے آمادہ ہو گیا ہے، کیسے اچھے لوگ ہیں۔ رہ گئی معاشرے کی کچھ ایسی رسمیں جو کسی وجہ سے کوئی کر بھی لے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑے دیندار بنتے ہیں، اور دیکھو نا ایسا کیا نہیں، وہ جانے، اللہ جانے۔ ہمیں کچھ خراب لگے گا تو ہم تو یہ کہیں گے اللہ مجھے آپ نے بچایا، آپ کا بڑا احسان ہے، ان کو بھی بچا لیجئے، اب تو رشتہ دار ہو گئے ہیں، اب تو ان کا حق اور زیادہ ہو گیا ہے۔ حقوق کے جہاں بیانات ملتے ہیں وہاں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور وہ رشتہ جو اب اس وقت ایک نئی بیٹی، نئی ماں، نئے باپ کا بنا ہے، تو نئے اس میں حالات کچھ ایسے آتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں اختلاف جب ہوتا ہے، اور جب اس کو اختلاف کو سوچا جاتا ہے تو اختلاف بڑا ہو جاتا ہے اور نظر انداز کر دیا جاتا ہے، چھوڑو نا یہ تو دنیا میں لگا ہی رہتا ہے۔ اگر یہ کر لیا تو پھر کچھ ہی دنوں کے بعد تو وہ چین سکون ہوگا کہ قلب محسوس کرے گا کہ ہمیں چاہے کوئی نعمت ہو کہ نہ ہو، لیکن گھر کے سکون کی ایک بڑی نعمت اللہ نے دے دیا ہے، اور ساری نعمتوں کا حصول اسی لیے ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مل جائے تاکہ اس کے ساتھ ہمیں چین سکون نصیب ہو جائے۔ چین سکون ظاہری نعمتوں سے نہیں ہوتا، بلکہ عین شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے سے ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آئے تو اللہ کے لیے صبر کر لینا، اس سے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ایمانی سطح بڑھتی جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اللہ کی معیت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو جب سب سے بڑی نعمت ہم کو مل گئی تو ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ کیا، مجھے تو سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے، اس لیے صبر سے اللہ ملے گا، اور صبر سے اللہ ملتا ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ حضرت عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، سن 86 میں پہلی دفعہ جب حج میں جانا ہوا تو تقریباً 18 یا 20 کے آس پاس آدمی تھے سب، جس میں 2 عورتیں تھیں، ایک میری اہلیہ تھیں اور ایک اور صاحبہ تھیں۔ ان کے شوہر کی عمر مجھ سے زیادہ تھی، اس لیے ان کی عمر بھی میری اہلیہ سے زیادہ رہی ہوگی۔ حضرت عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکۃ المکرمہ میں جب سب کمرے میں سب سیٹ ہو گیا سامان اور پھر سب بیٹھے تو حضرت نے چھوٹی سی ایک تقریر کیا، اس میں یہ بات جو ہمیں اس وقت کہنی ہے یہ ہے کہ حضرت نے ایک بات فرمایا، دیکھو بھئی عبادت سے جنت ملے گی، خدمت سے خدا ملے گا۔ یہ ایسی جگہ ہے یہاں عبادت بھی کرنی ہے خوب، لیکن خدمت کا اس سے زیادہ خیال رکھنا ہے،
کیونکہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں اس میں قافلے میں، اتنا بڑا قافلہ ہو گیا ہے، بیمار بھی لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی خدمت کرنا۔ یہ سننے کے بعد اہلیہ کو اللہ اچھا رکھے، سارے ایمان والوں کو اچھا رکھے، میری اہلیہ نے ان حجن سے یہ بات کہہ دیا کہ حجن آپ حرم جائیں، طواف کریں، عمرہ کریں، آپ کا جو جی چاہے کریں، کھانا تو انشاءاللہ میں اکیلے بنا لوں گی۔ بیٹا 20 آدمی پکڑ لو اوسط، وہ 18 20 22 جو بھی تھے 20 پکڑ لو، 20 کا ناشتہ، 20 کا دوپہر کا کھانا، 20 کا رات کا کھانا، گویا ایک دن میں 60 آدمی کا کھانا بنا، روز کا یہی دستور۔ اور وہ حجن جو تھیں، مجھے جہاں تک خیال ہوتا ہے کہ کچن کے کسی کام میں انہوں نے ہاتھ بٹایا، وہ اس طرح سے تھی جیسے کوئی مہمان ہو کسی کے گھر، حالانکہ مہمان بھی جب کئی دن رہ جاتا ہے تو گھر کے کچھ کام کرنے ہی لگتا ہے کہ چلو بھئی میں بھی ہاتھ بٹا دوں، لیکن انہوں نے کبھی اس کی کوشش نہیں کیا۔ اچھا بنانا کیا، تو کھانا تو بنتا ہی تھا، چاول سب کے لیے ایک جیسا بنتا تھا، جو کم گلا ہوا ہوتا تھا، گلا تو ہوتا تھا لیکن ہمارے حضرت بہت گلا ہوا چاول کھاتے تھے، اس لیے ان کا ایک الگ سے گلا ہوا چاول بنایا جاتا تھا، سب کے لیے ایک الگ چاول بنتا تھا۔ روٹی تو بازار سے آ جاتی تھی لیکن حضرت کے لیے گرم روٹی بنا کر اہلیہ دیتی تھی۔ ہمارے خالو تھے، چونکہ پردہ تھا اس لیے ہماری اہلیہ سامنے نہیں جاتی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا ہوگا یا کچھ اور چند دن گزرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کیا تو تیری بیوی کو مار ڈالے گا؟ میں نے کہا خالو کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ کتنا کام کرے گی اکیلی بچی ہو؟ تو میں نے کہا کہ وہ یہ کہتی ہیں میری اہلیہ کہ میرے کام میں اتنی برکت ہے یہاں پر کہ میں سارا کام کرنے کے بعد بھی محسوس کرتی ہوں کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کام ہی نہیں کیا، تو تھوڑی دیر میں سارا کام ہو جاتا ہے، اور مجھے اللہ والوں کی خدمت کا موقع ملتا ہے، سارے حاجی ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو مجھے تو ایک طرح کا روحانی سکون ملتا ہے، مجھے کوئی پریشانی دقت نہیں ہے۔ اس لیے خالو اگر میں اس کا چہرہ دکھا سکتا، شرعی اجازت ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا کہ آپ دیکھ لیے کہ آپ کی بیٹی کتنی حشاش بشاش، کتنی خوش ہے۔ اس لیے اگر کہیں خدمت ہو جائے، خدمت کر لی جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ خدمت ہمارے ذمے آئی۔ تو حضرت نے فرمایا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اہلیہ نے کہا میرا کچھ بھی چھوٹتا نہیں، میرے سارے معمول بھی پورے ہوتے ہیں، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں یہ شاید حضرت کی برکت ہے، شریعت کی برکت ہے، کیا ہے؟ میرا کیا نہیں ہے، شریعت پر عمل جب آدمی کرتا ہے تو اس کی تو برکات ملے گی ہی ملے گی، اور آئندہ اس کا بدلہ بھی دیکھو گی کہ کس طرح سے تمہارا گھر اللہ بناتے ہیں۔ بچے ہو چکے تھے، دیکھو گی جب گھر آباد ہوگا اور بہویں آئیں گی تو تم محسوس کرو گی کہ شاید تمہیں ایسی بہویں مل گئیں کہ جو تمہارا ہر وقت لگتی ہیں، اور تم نے ان کو اپنی بیٹی سمجھا، وہ ہر وقت ماں سمجھتی ہیں، تم ہر وقت اپنی بیٹی سمجھتی ہو۔ گھر کے جھگڑے اسی وقت ختم ہوتے ہیں جب بہو یہ سمجھے یہ میری ماں ہے، اور ساس یہ سمجھے کہ یہ میری بہو نہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ ساس کو تو میں نہیں سمجھا سکتا جا کر، نہ ان کے خسر کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن اپنی بیٹی کو تو سمجھا سکتا ہوں کہ صبر والی اور خدمت والی زندگی کچھ دن تک تھوڑا سا بوجھ لگے گا، لیکن اگر اپنے جی بنا لیا، من بنا لیا تو کچھ بھی بوجھ نہیں کہ اللہ میں آپ کے لیے کرتی ہوں۔ یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر آئی تھی، وہاں کئی ایک کام کرنے میں ساتھ دیتی تھیں، بہنیں تھیں، کہ یہ ماں باپ ہیں، تمہارا شوہر ہے اور تم ہو۔ 4 آدمی کا کھانا بنا لینا، خدمت کرنا کون سا بڑا کام ہے بیٹا، یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اگر طے کر لیا کہ ہم تو جی سے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے تاکہ مجھے اللہ پاک مل جائے، اور پھر مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے تو برداشت کر لے اور کہہ دیں کوئی تیز بات، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گھر میں کسی کی زبان سے نکل جائے تو اسے تیز نہ لگاؤ نا،
یہ تو کہنا سننا ہے، لوگوں کا انداز ہے، کوئی کسی انداز سے کہتا ہے، کوئی کسی انداز سے کہتا ہے، ان کا یہی انداز ہے۔ اللہ کرے بہت اچھا انداز ہو، بہت ڈھنگ سے باتیں ہوں، لیکن یہ دو باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، صبر اور خدمت، بیٹا کچھ ہی دن کے بعد دیکھو گی کہ تمہارے مقدر میں اللہ نے کیا لکھا، تمہیں کتنا چین و سکون ملا۔ اس لیے ہمت کر کے اللہ سے مانگ کر خدمت میں پیچھے نہیں رہنا، اپنا کام کرتے رہنا، اپنے فرائض ادا کرنا۔ فرائض ادا نہیں جہاں کرنا ہوتا ہے کہ فرض نہیں ہے، وہاں اخلاق کی بھی تو کوئی بات ہے۔ اخلاق تو بہت بڑی چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی ہے نہیں، انبیاء کے سردار ہیں، لیکن دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کچھ سامان لے کر بیٹھی ہے اور اس سے کہیں جانا ہے، سامان اٹھانے والا کوئی حمال وہاں نہیں ہے جو یہ کام کو کر سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا رتبہ ہے کہ اللہ کے بعد تو آپ ہی ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرا فرض تھوڑا ہی ہے کہ میں اس بوڑھی کا سامان پہنچاؤں، نہیں تو اخلاق کی بات ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس سامان زیادہ ہے، نہیں لے جا پا رہی ہے، آخر اٹھایا، پہنچایا، نہیں کیا کیا؟ اس لیے ہر چیز یہ نہیں دیکھی جاتی کہ ہم پر فرض ہے یا نہیں ہے، اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ مسائل کی زندگی میں اپنی ذات کے لیے مطالبہ کرنے کے بجائے خدمت کے جذبے سے دوسروں کی خدمت کر کے دیکھ لو کیا ملتا ہے۔ اللہ بہت چین سکون دیں گے بیٹا کہ جی خوش ہو جائے گا، اور جتنے تم خوش رہو گی اتنے ہی تمہارے والدین خوش ہوں گے اور اتنے ہی تمہارے دادا بھی خوش ہوں گے۔ اور ایک بات، کسی کا شکوہ، کسی سے امید مت رکھو کہ یہ میرے ساتھ ایسا کریں گے، یہ ایسے کریں، بس جو جیسا بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ امید نہیں ہوگی تو شکوہ نہیں ہوگا۔ جو بات پیش آ جائے اسے مقدر سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اسی میں میرے لیے بھلائی ہوگی، اور یقیناً اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ مزاج کے خلاف ہوا اور ہم نے برداشت کر لیا، صبر کر لیا، اور تعلق میں اللہ میں اضافہ ہوا، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہو گئے، اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے، مل گئی۔ کم زیادہ سبھی ہو جاتا ہے گھر میں، دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اچھے کردار والے جب دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے وہ تو گزر گئے مگر ان کی یادیں دلوں میں ایسے گھر کر گئیں کہ کوئی بھولا بھی نہیں پاتا، یاد کرتا ہے۔ اور گھر کا وہاں کا شکوہ شکایت کچھ نہیں ہے، گھر ہے، امی پوچھیں کیا ہوا، کیسی ہوا، اول تو پوچھنا نہیں چاہیے کیا ہوا، کچھ ہوتی تو نہیں، بات ہوتی تو نہیں، اگر بچی کہہ بھی دے تو ماں باپ کو کہنا چاہیے بیٹا تمہارا گھر ہے، کیا میں نے تم کو ڈانٹا نہیں، کیا میں نے تم کو مارا نہیں، کیا میں نے تم کو پیار نہیں دیا، ایسے ہی وہاں تمہارا گھر ہے، تم کرو۔ اور اگر ساس کی بات پر برا نہیں لگایا اور جا کے لپٹ گئی، چوم لیا، امی واقعی میں تو سمجھتی تھی میں امی چھوڑ کر دوسری امی پتہ نہیں کیسی ملے گی، مگر آپ کیا ملی ہیں کہ بالکل میری امی کا بدل مل گئی ہیں۔ آپ مجھے ضرور ایسی باتیں کہیے تاکہ میں دھیرے دھیرے سب سیکھ جاؤں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں سسرال سے واپس آتی ہیں، ماں باپ پوچھتے ہیں کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اس نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، پھر تم نے کیا کہا۔ یہ اپنی بیٹی کا گھر خود اجاڑنا ہے، یہ نادان ماں اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ دے گی۔ اگر بیٹی نے کہا اور ماں نے کہہ دیا بیٹا گھر ہے تیرا، اسی جگہ جینا ہے، اسی جگہ مرنا ہے، تھوڑا صبر کے ساتھ جی لینا، یہاں بھی تو یہ سب ہوا تھا، وہاں بھی وہ سب ہوگا جب گھر ہے تو۔ اور ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اگر ماں باپ مسلسل دعا کرتے رہیں کہ ہماری بیٹی کے اندر یہ صلاحیت دیجیے، گھر والوں کے اندر بھی نرمی دیجیے، اس کے اندر بھی وہ نرمی دیجیے، جس نرمی سے جوڑ ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وہ غصہ، وہ سختی جس سے لوگوں کے دل آپس میں ٹوٹتے ہیں، اس سے بچائیے، اور دھیرے دھیرے سب کچھ اچھا ہی بنتا چلا جائے گا۔ داماد اپنا آ جائے تو داماد بیٹا ہے، تو اس لیے اس کے اکرام میں کمی نہ کی جائے۔ کبھی کوئی آدمی سوچتا ہے بچہ ہے اس لیے بچے جیسا ہے اس کو پیار دو، پیار تو بچے جیسا دو، سگے بچے جیسا، لیکن تھوڑا اکرام بڑھاتے ہوئے
کیوں کہ اس کے ساتھ بھی نفس شیطان لگا ہے. ذرا بے اکرامی ہوگی نفس شیطان کہے گا کہ دیکھو تمہاری تو اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ نفس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس وقت ظاہر میں بھی عزت دو، دل میں بھی عزت دو. بچہ ہے ابھی دھیرے دھیرے بہت سی باتیں ایسی جو اس کے لیے نافع ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہوگے تو اللہ ڈالتا رہے گا. لیکن اسی طرح سے سمجھانا، کبھی کوئی انداز ایسا نہ ہونے پائے. جب بیٹی کی بات اس طرح کی نہیں سنو گے تو انداز پھر نہیں ہوگا، ورنہ انداز میں وہ آ جائے گی باتیں جو سنی ہوئی تھی، اس کا اثر ہوگا کہ بچی نے یہ کہا تھا، بچی نے یہ کہا تھا. اب اس انداز سے جب سمجھانا شروع کیا تو وہ گھر جائے گا، تو گھر جانے سے پہلے ہی یہاں باتیں سن کر وہ کہے گا لگتا ہے میری اہلیہ سب باتیں گھر پہ آ کے اپنے بتاتی ہیں، دیکھو نا یہ ابو جو ہے ہمیں ہی سمجھا رہے تھے، ایسا لگتا ہے ساری غلطیاں میری ہی ہیں. تو یہ سب باتیں پیدا نہ ہوں، اس لیے گھر کی پیش آنے والی باتوں کو اول تو پوچھنا نہیں چاہیے بیٹی سے کیا ہوتا ہے. بیٹی تیرا گھر ہے اور کچھ کہنا تجھے ہے تو مصلی ہے، نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھ، مصلی پہ بیٹھ جا، اللہ کے سامنے سارے دکھڑے رو دے، اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھ، گھر کے ماحول کو اللہ کے سامنے. اللہ نہ کرے اس کی ضرورت پڑے، اللہ نہ کرے اس کی ضرورت پڑے، اللہ نہ کرے اس کی ضرورت پڑے. لیکن کچھ بھی بات گھر ہے نا تو ہوگا ہی نا، یہاں نہیں ہوتا کیا؟ کچھ کو بات کرنا زیادہ آتا ہے، جتانا زیادہ آتا ہے، جیسے دادا ابا ہیں تمہارے. اور کچھ کو بولنا ہی نہیں آتا، جتانا نہیں آتا، جیسے دادی اماں ہیں تمہاری. یہ تو فرق تم محسوس کرتی ہو گھر میں ہی. لیکن محبت میں کمی نہیں ہوتی، سب کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. تو ہو گئی نا گھر میں، امی اس سے کرا لو، ابھی نہیں کرتی میں، وہاں یہ دھیان رکھنا پڑے گا. امی اس سے کرا لو، کون کرے گا؟ نہیں امی میں ہی کروں گی. تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے، ایک بچی کا نکاح ہوا، کچھ دنوں کے بعد مجھ سے بات ہوئی تو کیا حال، خیریت ہے، سب ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ بہت خوشحال ہوں، اللہ کا احسان ہے. ابھی میری ساس کی عمر زیادہ نہیں ہوئی ہے. وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے کام کی عادت ہے، میں بہت کام کرتی ہوں، گھر کے سارے کام اکیلے کر ڈالتی ہوں. تم ابھی بچی ہو، تم تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیا کرو، زیادہ کی فکر مت کرو، سارے کام میں کروں گی، تم بیٹھو آرام سے. اس بچی نے کہا پھر میں کہتی ہوں کہ امی میں ابھی تو آپ سے زیادہ مضبوط ہوں، ماشاءاللہ میں جوان ہوں، میں زیادہ کام کر سکتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیٹھوں اور آپ کام کریں؟ تو ساس چاہتی ہے بہو آرام سے رہے، بہو چاہتی ہے ساس آرام سے رہے. کیسا اچھا گھر ہوگا کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے ہم دوسرے کی راحت کا ذریعہ بن جائیں. غیبت خراب چیز ہے، بہت خراب چیز ہے. اور یہ جب ہر جگہ پارسا شوہر، پارسا مرد، نیک دیندار کہا جانے والا آدمی باہر بچ جاتا ہے، لیکن گھر میں جب تنہائی ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ اور باتیں ہوتی ہیں، وہاں کسی نہ کسی بہانے سے شیطان کسی اور کا تذکرہ کراتا ہے. کبھی نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا. جو بات ایسی یاد آ جائے فوراً سوچنا کہ یہ بات غیبت تو نہیں بن جائے گی. اگر یہ غیبت بن گئی تو پھر چھوڑ دینا. شوہر سے یہ بات ضرور کر لینا، اپنے انداز سے کر لینا، مفہوم مطلب سمجھ لو، پیار سے، بہت پیار سے بیٹھ کر کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کے ساتھ ہمارا نکاح کرا دیا، آپ کو اللہ نے دیندار بنایا ہے، آپ کے پاس دین ہے. میرے باپ باپ نے مجھے دین سکھانا چاہا، جتنا میں سیکھ سکتی تھی سیکھ لی. اب ہم لوگ طے کر لیتے ہیں ہم دین کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے، مگر غلطی ہوگی، بھول چوک ہوگی، مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو آپ مجھے پیار سے سمجھا دیجئے کہ دیکھو یہ دین کے خلاف ہے، میں توبہ کر لوں. اور اگر آپ اللہ نہ کرے اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور میں بتا دوں کہ اس وقت کا یہ دین ہے تو آپ مان لیجئے. دین جتنا گھر میں آئے گا اتنا جوڑ پیدا ہو جائے گا، دل جڑتے جائیں گے، محبت بڑھتی جائے گی. اور اگر دین نکل گیا تو توڑ پیدا ہوگا. اس لیے شریعت کے خلاف ہو جائے تو بیٹھ کر مشورہ کر کے اس سے توبہ کر لیا جائے،
مزاج کے خلاف ہو جائے تو برداشت کی عادت ڈال لی جائے۔ اس سے فائدہ بہت ہوگا۔ جب بے دینی گھر میں نہیں ہوگی تو انشاءاللہ دل جڑتا جائے گا، اور پھر جب دل جڑے گا تو ایک پیار بھری اچھی پرسکون زندگی نصیب ہوگی۔ نماز کبھی قضا نہ ہو، فجر کی نماز خصوصاً پیار سے جگاؤ، پیار سے اٹھو، الارم لگاؤ، الارم دور رکھو تاکہ اٹھ کر جا کر بند کرنا پڑے۔ کبھی بھی الارم قریب میں رکھو گی تو نیند ذرا کھلے گی، غفلت میں ہاتھ الارم پہ جائے گا، الارم بند ہو جائے گا، پھر نماز قضا ہو جائے گی۔ اس لیے دور رکھو، جا کر اٹھ کر بند کرو۔ لیکن اب اٹھ گئے تو پھر اٹھ جانا ہے، کیونکہ الارم اٹھنے کے لیے لگایا تھا، واپس تھوڑی دیر سونے کے لیے نہیں لگایا تھا۔ الارم لگانے کا مطلب ہی ہے کہ ہم اٹھنا چاہتے ہیں، اس لیے پھر الارم جہاں بند کیا تم نے تو اس وقت نفس شیطان کہے گا تھوڑا سا اور سو لو، پھر اٹھ جانا۔ اسی وقت اللہ کو بلانا، اے اللہ نفس شیطان آیا ہے، یہ دونوں ہمیں دھوکہ دیں گے، ہماری نماز قضا کرا دیں گے، میری مدد کر دیجئے، مجھے نماز پڑھا دیجئے۔ میرا تو تجربہ ہے کہ فوراً اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر ایک سستی جو ہے ساری چستی میں بدل جاتی ہے، سارا کسل جو ہے دور ہو کر نشاط پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب گھر بنتا ہے تو آگے آنے والی نسلیں بنتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کرنا، تلاوت کرنا، اللہ کا نام لینا، کم سے کم 300 دفعہ استغفار اور 300 دفعہ درود شریف، اور نہیں زیادہ تو کم سے کم 100 دفعہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ کچھ بھی۔ تو اس طرح سے یہ کرتے رہنا، گھر کا ماحول اعمال سے مزین کرنا۔ 5 منٹ روز طے کر کے 2 منٹ میں کوئی سنت سیکھیں گے، 3 منٹ میں کوئی دعا یاد کریں گے۔ اس لیے دعاؤں کے پڑھنے اور سنتوں کے اہتمام سے قلب میں بھی نور پیدا ہوتا ہے۔ جس جگہ جس گھر میں عمل ہوتا ہے وہاں بھی نور ہوتا ہے، اور یہ نور جو ہے اللہ کی معرفت بڑھاتا ہے، اور گناہوں کی حقیقت کو کھول کر کہ یہ اتنا خراب کام ہے اس کا بچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے معاملات، جب ہاتھ سے کام کرنا ہے، زبان خالی ہے، اسے کچھ نہیں کرنا ہے، اس وقت اللہ کو یاد کرو، تمہارا جو جی چاہے پڑھو۔ درود شریف کی کثرت رحمتوں کے اترنے کا، گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کی کثرت کرو۔ یہ سب کرتی رہو، انشاءاللہ گھر اچھا آباد ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے دنیا اور آخرت کے نفع کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے ہم نے سب باتیں جو کچھ اللہ کی دی توفیق سے کہا ہے، اور میری سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اللہ نے کچھ کام کی بات کہلا دیا، اس کی دی توفیق سے ہوا۔ اگر اس پر ہم نے عمل کر لیا تو شاید نہیں، یقیناً گھر تو بن جائے گا۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ میرا کمال نہیں ہے، اچھی باتیں ہیں تو اللہ کی مہربانی اور تم لوگوں کی طلب ہے، اور اس میں کچھ ایسے الفاظ جو ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔